رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یہ اپنے پیچھے درہم اور دنانیر کی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے. انما ورث العلم، انبیاء اپنے پیچھے جو میراث چھوڑ کر جاتے ہیں وہ علم کی میراث ہے جو رب کائنات نے نعمتوں نے عطا کی تھی. حضرات انبیاء اپنی امت کے لیے اس میراث کو چھوڑ کر جاتے ہیں. اور وراثت نبوی کے امین کون ہیں؟ رسول اللہ کی وراثت کو حاصل کرنے والے کون ہیں؟ اور پھر حاصل کر کے اپنی پوری زندگی امت محمدیہ کے افراد میں تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ اس کا بھی خود اعلان کر دیا العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کے اگر کوئی وارث ہیں تو یہ حضرات علماء کرام ہیں. یہ وہ نفوس ہیں اور یہ وہ اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے افراد ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے پہلے انبیاء کی میراث حاصل کرنے کے لیے چنا، پھر ساری زندگی بانٹنے کے لیے چنا. یعنی حاصل کرنے کے لیے بھی چنا اور تقسیم کرنے کے لیے اور بانٹنے کے لیے بھی جو ہے وہ چنا. آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے طالب علم ہیں مدرسے میں داخل ہونے سے لے کر اور ساری زندگی دنیا سے جانے تک یہ تو ہم سے چندے ہی مانگتے رہتے ہیں اور یہ تو ہم سے سوال ہی کرتے رہتے ہیں کہ جی اب یہ طالب علم ہے اس کی کفالت کیجئے، مدرسے کے بجلی کا بل دیجئے، یہ بچوں کے کھانے کے لیے انتظام کیجئے. پھر علماء عالم بن کر ساری زندگی اس نظام کو چلانے کے لیے ہم سے کوئی مطالبہ کرتا رہتا ہے، طلب کرتا رہتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم یقین فرمائیں اس پر بھی ہم ساری زندگی اگر ان کے شکر گزار بنے نا تو ہم احسان نہیں ادا کر سکتے. یہ جو اپنا دامن پھیلا کر اور ہمارے سامنے کھڑے ہو کر حضور کے منبر پر بیٹھ کر مسجد میں کھڑے ہو کر ہمارے گھروں میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے مدارس کو آباد کرو، تو حضرات محترم یقین فرمائے اللہ کی عزت کی قسم یہ نہیں کہ مجھے رب نے چنا، میرے خاندان میرے بزرگوں کو چنا، یہ توفیق عطا کی، حضور کے دین کی نوکری کی، یہ میرے لیے آنر ہے اور میں کائنات میں اس سے بڑا کوئی منصب اور اعزاز نہیں سمجھتا جو حضور کے منبر پر بیٹھنا سمجھتا ہوں، جو نبی کریم علیہ السلام کے مصلی پہ بیٹھنا سمجھتا ہوں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ جو خیرات عطا ہوئی ہے اس کو تقسیم کرنا اعزاز جو سمجھتے ہیں ہم علماء، اس سے بڑا ہمارے لیے اور کوئی دنیا کا عہدہ منصب اور اعزاز نہیں ہے. لیکن آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. رسول محتشم علیہ السلام کے صحابہ کرام جلوہ فرما، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، وہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جلوہ گر ہیں. رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم عن الاجود والاجود، کیا میں تمہیں جو سب سے زیادہ جود و سخا کا پیکر ہے اس کے متعلق نہ بتاؤں؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو، جس میں سیدنا ابو بکر جیسا سخی. کوئی مثال دے سکتا ہے دوسری؟ کوئی مثال دوسری دے سکتا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو کچھ تھا، جب حضور علیہ السلام کا اشارہ ہوا صدیق اکبر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوا. کوئی، میں نے کہا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی سنگل مثال ایگزامپل کوئی دوسری کوٹ کرے نا کہ دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہو اور جو کچھ گھر میں ہو سارا جا کر پیش کر دیا جائے، اور جب پوچھا جائے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو جواب عرض کیا جائے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے. وہ بھی سامنے ہے، سیدنا عثمان غنی جیسا سخی سامنے ہے، اور جود و سخا کے پیکر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ہیں. کیا فرمایا؟ میں تمہیں بتاؤں اس کے بارے میں جو زیادہ جود و سخا کا پیکر. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا اللہ اجود جودن، سب سے زیادہ کائنات میں جود و سخا کا پیکر میرے رب کی ذات ہے، جس کے جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ اگر سارے انسان، سارے جنات وہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور پھر وہ سب کو ان کا سوال اور ان کا جو وہ چاہتے ہیں عطا کرے،
تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ آئے کہ جتنی کمی تم سمندر میں اگر انگلی ڈالتے ہو تو نکالتے ہو تو انگلی پر پانی کی وہ تری جو تمہاری انگلی پر آئی تھی سب کو دے جانے کے باوجود بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں۔ فرمایا وہ ہے سب سے زیادہ جود و سخا کا پیکر۔ پھر فرمایا انا اجود بنی آدم، اور پھر پوری اولاد آدم میں سب سے زیادہ جود و سخا کا پیکر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رب کائنات نے کہا فرما رکھا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہر چیز کے خزانوں کی کنجیاں تمہیں تھما دی ہیں، اور تھما کر کہا ہے بانٹتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد اب اگلا جملہ ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا، کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بعدی، میرے بعد۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ بعدی، میرے بعد کون زیادہ جود و سخا کا پیکر؟ رجل عالم علما ثم نشرہ فعلمہ، میرے بعد بنی نسل آدم میں اور اولاد آدم میں جود و سخا کا سب سے پیکر وہ شخص ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر ساری زندگی علم بانٹنے میں گزار، جس نے علم حاصل کیا اور پھر ساری زندگی علم کو بانٹنے میں گزار دی۔ آج جس شخصیت کی یاد میں ہم موجود ہیں، ہمارے استاد گرامی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے زمانے کے لوگوں کے میں جود و سخا کا عظیم پیکر تھے۔ یہ علامہ مقصود صاحب، یہ مولانا قاسم صاحب، یہ مولانا منظور صاحب، یہ علامہ امان اللہ صاحب، یہ حضرت مولانا نصیر احمد صاحب، یہ سارے کے سارے حضرت مولانا منظور صاحب، اور یہ فقیر آپ کے سامنے آج واللہ اگر حضور کے منبر پر بیٹھ کر کچھ ہمیں بیان کرنے کی توفیق نصیب ہے تو یہ ان اساتذہ کی برکت سے ہے، یہ ہمارے ان اساتذہ کا فیضان ہے، یہ ہمارے ان اساتذہ کا احسان ہے۔ آج اگر درس نظامی کے اسباب پڑھانے کی توفیق ہے اور آج قرآن و سنت سے متعلق علوم کے حوالے سے جو بھی لفظ میری زبان سے نکلتا ہے یا ان علماء کی زبان سے نکلتا ہے، یہ سارے کی ساری خیرات ہے حضور علیہ السلام کے بعد ہمارے اساتذہ کی، یہ ان علماء کا فیضان ہے۔ آج ہم اگر اس قابل ہوئے ہیں تو اپنے ان علماء کی تربیت کی وجہ سے،